سینشین پر تشریف فرما اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر صاحبان، سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹی صاحبان، اراکین بلدیہ، سابق رکن بلدیہ اور سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں اور بہنوں، سب سے پہلے میں آپ تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور مبارکبادی کس بات کی؟ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صاحب قرآن کی آمد کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کملی والے کی آمد کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو یہ مہینہ وجہ تخلیق کائنات کا بھی مہینہ ہے۔ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ وجہ تخلیق کائنات، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نہ صرف اس دنیا کو بلکہ کائنات کو بھی اگر بنایا ہے تو اس کی وجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایسے وقت میں ہوئی جب جہالت اپنے عروج پر تھی، اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ بچی کے پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپسی اختلاف و جھگڑوں کا یہ عالم تھا کہ جہالت کی بہت بڑی واقعات ہے، داستانیں ہیں، میں ان پر نہیں جاؤں گا تفصیل سے، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ اسلام دنیا کو ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے کہ ہم کو رسول اللہ کی سنت ملی، سیرت ملی، اور رسول اللہ کی آمد کا نتیجہ ہے کہ ہم کو قرآن بھی ملا۔ اور دنیا آج اسلام کو بدنام کرتی ہے اور کئی باتیں، جھوٹی باتیں اسلام سے جوڑ دیتی ہیں، لیکن حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلام تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا۔ اسلام اگر پھیلا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے پھیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ اور یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس لیے ربیع الاول اور رسول اللہ کی آمد
ہم کو اور آپ کو اپنی زندگیوں میں کچھ تبدیلیاں لانی ہوگی اور ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا پڑے گا، اور جائزہ لیتے ہوئے اپنے زندگی میں سے جو بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور بہت ساری چیزوں کا ہم کو کریکشن کرنا ہوگا، اصلاح کرنی ہوگی۔ وہ کیا چیزیں ہیں ان کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، زندگی میں سیرت النبی کو پڑھیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے۔ قرآن کو صرف گھر کے پابدانوں تک محدود نہ رکھیے، کم از کم گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ ایک صفحہ قرآن پڑھ کر گھر سے روانہ ہوئیے، اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی زندگی کی ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اپنے عمل میں تبدیلی لاؤ۔ بے شک رسول اللہ کی آمد کا جشن منانا چاہیے ہم کو، لیکن جشن میں آداب بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ جشن منانا چاہیے، اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جشن منانا چاہیے۔ جشن مناؤ، جشن کی شکل یتیموں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن کی شکل کرو تو بیواؤں کی مدد کے ذریعے کرو، جشن مناؤ تو جشن کا حصہ غرباؤں میں اور بھوکوں میں کھانا تقسیم کر کے کرو، جشن مناؤ تو ایسا جشن مناؤ کہ دنیا دیکھتے رہے اور کہے کہ کیا جشن منا رہے یہ لوگ، کہ غریبوں کی مدد ہو رہی ہے، یتیموں کی مدد ہو رہی ہے، بیواؤں کی مدد ہو رہی ہے، مظلوموں کی مدد ہو رہی ہے، اور تعلیم کے فروغ کے لیے مدد ہو رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آج آپ ہم یہاں اگر جمع ہوئے ہیں تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ہے جو ہم اس طریقے سے منا رہے ہیں، اور اس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کر کر منا رہے ہیں۔ یہ جشن ہے جو آج جس کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ ناچ گانا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ صرف روشنیوں سے منور کرنا نہیں ہے، میرا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان مدرس کو، وہ تعلیم دینے والے اساتذہ کی مدد کر کے میں جشن مناؤں۔ میرا طریقہ صرف موٹر سائیکلوں پہ گھوم کر جشن منانا نہیں ہے، میرا طریقہ یہ ہے جشن منانے کا۔ یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ آج افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ کس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہماری حق تلفی ہو رہی ہے، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم پہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہم غربت کا شکار ہیں، ہم مفلسی کا شکار ہیں، ہم پریشان حالی کا شکار ہیں۔ لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی مدد نہیں کریں گے تو اللہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ جہاں جہاں بھی میلاد کا جشن ہوتا ہے، میں ان جشن منانے والے اصحاب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جشن کا حصہ یتیموں کی مدد سے بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ بیواؤں کی مدد کے ذریعے بھی کیجیے، اپنے جشن کا حصہ مظلوم کی مدد کرنے میں بھی کیجیے، اپنی جشن کا حصہ بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی بنائیے، اپنے جشن کا حصہ
آپ بے روزگار کو روزگار عطا کرنا، یہ بھی جشن کا حصہ بنائیے۔ اگر ہم صرف آتش بازی کو ہی جشن کا حصہ بنائیں گے، روشنی کو ہی صرف جشن کا حصہ بنائیں گے تو نہیں ہوگا۔ ہم کو یہ پیغام دینا ہوگا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دیکھیے کہ کس طریقے سے یہاں میرے کارپوریٹر صاحبان بھی بیٹھے ہیں، عوامی نمائندے بھی بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے بلایا، اشارے سے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اشارے کو دیکھ کر نکل گئے اور جا کر اس عورت کی باتیں سننے لگے۔ بہت دیر تک وہ عورت بولتی رہی اور اس کے بعد میں رسول اللہ لوٹ کر آئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اس عورت سے بات کر رہے ہیں جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا، لوگ اس کو دیوانی کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ عجیب و غریب عورت ہے، اور آپ اس سے اتنی دیر بات کر رہے ہیں جس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی اس کے بلانے پہ نہیں آتا؟ تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں، ہاں میرے لیے ضروری ہے، اس لیے کیونکہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ صحابہ غور کریے۔ لیکن آج افسوس کہ ہمارے قائدین یا ہم جیسے یا میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس فریادی کی فریاد کو سننے کی فرصت نہیں۔ کام ہو یا نہ ہو، سن لیں تو آدھا کام ہو جاتا ہے فریادی کا، اور وہ آدھا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی تکلیف کو اپنے رہنما، اپنے لیڈر، اپنے قائد کے سامنے بیان کر دیا تو اس کی آدھی تکلیف تو صرف بیان کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کچرا پھینکا جاتا تھا، ایک دن کچرا نہیں پھینکا گیا تو اس کے گھر کو پہنچ جاتے ہیں پتا کر کر کے کیا بات ہے کہ آج کچرا نہیں پھینکا۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم۔ یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کہ نماز کے لیے جب جاتے تو عادت ایک طرف حضرت حسین تو دوسری طرف حضرت حسن کو ایسے اٹھا کر نماز عید کے لیے جاتے تھے۔ عیدگاہ کی گیٹ کے پاس یا داخلے کی جگہ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچہ بیٹھا ہے، بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو رسول اللہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا بات ہے معصوم، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ معصوم بچہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یتیم ہوں، مجھے تیار کرنے والا کوئی نہیں، مجھے نئے کپڑے پہنانے والا کوئی نہیں، مجھے خوشبو لگانے والا کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ اس یتیم کو لے کر واپس گھر پہ جاتے ہیں، ہاں حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، اس معصوم کو نہلاؤ، دھلاؤ، اس کو خوشبو لگاؤ، تیار کرو، نئے کپڑے پہناؤ۔ اور وہ یتیم کو تیار کرتی ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیار کرتی ہیں، نئے کپڑے پہناتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اور تیار ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کی طرح ایک طرف امام حسن ہے تو اس طرف امام حسین ہے، دونوں کو لے جا رہے ہیں۔ تو سننے والوں، وہ یتیم بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھانے پر بٹھا کر نیت کے لیے لے گئے۔ کھانے پر یتیم ہے اور اس بازو حسن ہے تو اس بازو حسین ہے۔ ارے یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن ہم آج کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کس طرف ہماری نسل، نوجوان نسل جا رہی ہے؟ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ ہزاروں روپے کا پیٹرول
موٹر سائیکلوں پہ جلانے والے غریب نہیں ہوتے، لاکھوں روپیہ صرف کرتے ہیں روشنیوں کو، اجالوں کو جگمگانے کے لیے، وہ قوم غریب نہیں ہوتی۔ غریب وہ قوم ہے جس کے پاس علم نہیں۔ میری نظر میں کہوں گا کہ دنیا کہتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کے پاس دولت ہے، نہیں، میں دولت مند نہیں ہوں۔ میری نظر میں زمین جائیداد، ہیرے جواہرات یا پیسہ رکھنے والا دولت مند نہیں ہوتا۔ میری نظر میں اگر کوئی دولت مند ہے تو وہ علم رکھنے والا انسان سب سے بڑا دولت مند ہے، اور وہ مدرس، وہ ٹیچر، وہ استاد، وہ استانی ماں جو علم بانٹتی ہے وہ سب سے دولت مند ہے۔ جو آپ ہیں، یہاں بیٹھے لوگ ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ ان اساتذہ کی فکر نہیں کرتے۔ لاک ڈاؤن کے وقت اسکول بند ہو گئے، ہر کسی کو یہی شکایت تھی کہ اسکول والے فیس لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی حد تک ان کی شکایت جائز تھی کہ اسکول کھلا نہیں لیکن فیس لے رہے ہیں، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اسکولوں کے اور مدارس کے بند ہونے کی وجہ سے جو اساتذہ بے روزگار ہوئے، جو تنخواہوں سے محروم ہوئے، ان کا گھر کیسے چل رہا ہے، کسی نے نہیں سوچا۔ اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ایک ادنا غلام اپنی جانب سے ایک تحفہ دے رہا ہے آپ کو، قبول فرمانے کی عنایت فرمائیے اور قبول کریے میرے اس تحفے کو۔ بے شک کہ میرا تحفہ جو میں آج آپ کو دے رہا ہوں بہت کم ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی نظر میں بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت چھوٹا سا حقیر نذرانہ ہے جو میں آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول فرمائیے۔ یہ میری جانب سے مدد نہیں ہے آپ کی، یہ میری جانب سے کوئی تعاون نہیں ہے آپ کے لیے، یہ میری جانب سے ایک امداد بھی نہیں ہے، یہ ایک میری جانب سے ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس کو قبول کیجئے، یہی آپ سے درخواست کروں گا۔ میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، اس گنہگار پر بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ نے میرے بچوں کو یتیم ہونے سے بچایا آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اس حیدرآباد کے مسلمانوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اکبر الدین اویسی آج بقید حیات زندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر دعائیں نہ ہوتی تو شاید میں آج یہاں کھڑا نہ ہوتا، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی تو آج میرے بچے قابل و تعلیم یافتہ نہ ہوتے۔ یہاں میں اپنے بچے کو لایا ہوں یا یہاں پہ بٹھایا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بیٹے کو اپنے بعد لانا چاہوں سیاسی زندگی میں، یا اس لیے نہیں کہ میں اپنے بچے کو مشہور کروں، اس لیے نہیں کہ وہ آپ سے آ کے مخاطب کرے، بلکہ میں دکھانا چاہتا ہوں اور سکھانا چاہتا ہوں کہ دینا کس کو بولتے ہیں۔ پہلے اگر عوام کی خدمت کرنا ہے تو دینا سیکھو، بانٹنا سیکھو، یتیموں کی مدد کرنا سیکھو، بے سہاراؤں کا سہارا بننا سیکھو۔ یہ تعلیم دینے کے لیے بلایا ہوں، کوئی عزت یا شہرت کمانے کے لیے نہیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں نے کیا ہے میرے بعد بھی وہ کام جاری رہے۔ یہ عمارتیں جو کھڑی ہیں، یہ 11 منزل کی عمارت
دیکھنے والوں دیکھ لو، یہ میرے قوم اور میری ملت کے بلند عزم کی بلندی کی نشانی ہے. ہمارا عزم اتنا بلند ہے کہ ہمارا عزم کمزور نہیں ہے. دکھانا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس بھی عزم ہے. ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو تاج کی خوبصورتی دی تھی، تو ہم وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی. اور آج بھی اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو دیکھو دیکھنے والوں، ہم ایسے بلند عمارتوں کو کھڑا کرنے کا عزم، وہ ارادہ، وہ ہمت، وہ جذبہ رکھتے ہیں. اور یہ عمارت جو یہاں کھڑی ہے یہ اس بات کی گواہی ہے، گواہ ہے کہ آج بھی ہمارے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی، آج بھی ہمارے ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی. موقع دے یا نہ دے، ہم موقع دیں گے. حکومت نے اعلان کیا KG to PG بنائیں گے. کہیں بنا KG to PG؟ کہیں نہیں بنا. لیکن اکبر الدین اویسی KG to PG کیمپس یہاں بنا دیا. اگر میں چاہوں تو محل بنا سکتا ہوں اپنے لیے، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے گھر بنا سکتا ہوں، لیکن نہیں، اب کوئی حسرت نہیں، نہ اچھے کپڑوں کی، نہ اچھی گھڑیوں کی، نہ اچھے گاڑیوں کی. اگر کچھ حسرت ہے، کچھ خواہش ہے، کچھ طلب ہے تو مسلمانوں کے روشن مستقبل کی اور سنہرے مستقبل کی، کامیاب زندگی کی، آنے والے نسل کے کامیابی کی خواہش ہے، اپنی ذات کی نہیں. اور ہم کام کر رہے ہیں. بے شک بہت سے لوگ اکبر الدین اویسی کو پسند نہیں کرتے، نہ پسند کریں مجھے پرواہ نہیں. اکبر الدین اویسی کا کام ان کو پسند نہیں، نہ پسند کریں مجھے پرواہ نہیں. اکبر الدین کی تقریر پسند نہیں، ٹھیک ہے پسند نہ کریں. اکبر الدین اویسی کا وجود پسند نہیں، ٹھیک ہے نہ پسند کریں. لیکن میں مر جاؤں گا، میرا وجود مٹ جائے گا، لیکن روز قیامت تک اکبر الدین اویسی کی یہ عمارت کھڑی رہے گی. میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے کیا کیا؟ کیا دیا قوم ملت کو؟ صرف اور صرف باتیں کرتے رہے لوگ. اکبر اویسی باتیں نہیں کرتا، عمل کرتا ہے، عمل کے ساتھ کام کرتا ہے. ہزاروں بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ عمارت، اب تک اس عمارت پر 27 کروڑ روپیہ صرف ہو چکا ہے. 27 کروڑ کوئی آسان نہیں ہے. کتنی عمارتیں ہیں ایسی؟ شہر حیدرآباد میں کتنی عمارتیں؟ مغل پورے میں عمارت ہے، نشمن نگر میں عمارت ہے، جلال کالونی میں عمارت ہے، بابا نگر میں عمارت ہے، نرسی پھول باغ میں عمارت ہے، سلالہ بارکس میں عمارت ہے، بابا نگر میں ایک اور عمارت بن رہی ہے. ارے آج آپ بتائیے، ہم یہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی سال بھر میں، آئندہ تعلیمی سال سے یہ عمارت میں بھی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ تعالی ایک سال میں دنیاوی تعلیم کے تو مراکز آ گئے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑا غیر معمولی دینی مدرسہ بھی قائم کروں گا، حفظ سینٹر بھی قائم کروں گا، IAS IPS IFS کے ٹریننگ کا سینٹر بھی قائم ہوگا. ہم قائم کریں گے. اللہ جتنی بھی دولت اکبر الدین اویسی کو دے گا، اکبر الدین اویسی وہ دولت اپنی اولاد پر آخر میں صرف کرے گا. جو بچے گا وہ اپنی اولاد کو دے گا. سب سے پہلے اگر دے گا تو غریب مسلمانوں کو دے گا، ان کے روشن مستقبل کے لیے دے گا، ان کے تعلیم کے لیے دے گا، ان کی روزگار کے لیے دے گا. اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری دیانتداری وہ ایمانداری کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. کبھی بے ایمانی نہیں کی اپنے فرض سے، اپنی ذمہ داری سے کبھی نہیں کی میں نے. اللہ گواہ ہے، کم عمری میں اپنی تعلیم کو ترک کر آیا.
مجھے اس بات کا احساس ہے کہ تعلیم علم نہیں ہونا کتنا بہت بڑی کمی ہے, کمزوری ہے. مجھے احساس ہے اس بات کا. میں جب اپنا بایو ڈیٹا لکھتا ہوں تو ضرور لکھتا ہوں اکبر الدین اویسی 5 ٹائم MLA, 5 مرتبہ MLA بنا, مینیجنگ ڈائریکٹر اویسی ہاسپٹل, چیئرمین سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ. لیکن جب کوالیفیکیشن کا جو آتا ہے تو پھر میرے پاس ڈگری بھی نہیں, میں گریجویٹ بھی نہیں, صرف انٹرمیڈیٹ ہوں. تو وہ ایک درد, وہ ایک تکلیف, وہ ضرب جو میرے سینے میں ہے, وہ اس کو مٹانے کی اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ اپنے اداروں کے قیام کے ذریعے جو علم میں حاصل نہیں کرا, میں اپنے حلقے کے ہر گھر میں رہنے والے ہر بچے کے گھر میں وہ علم کی روشنی کو جلاؤں گا جو علم سے میں محروم تھا. میں گریجویٹ نہیں ہوا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے گریجویٹ ہوں, ان کا مستقبل آگے بڑھے. نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, خدا را آپ ٹیچر سے بھی یہی کہوں گا, ڈگری ہے ہمارے پاس لیکن سکل نہیں ہے. سکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیجیے, سکل ڈیولپمنٹ پر. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک شاخ ہائی ٹیک سٹی میں تھا, وہاں سے لے کر میں بلڈنگ نہیں تھی تو جمال کالونی کے میرے اسکول میں ان کو جگہ دے کر نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر لایا. وہ کیا سینٹر ہے؟ وہاں پہ سول ڈرافٹمین شپ, الیکٹریکل, پلمبنگ, ایئر کنڈیشننگ اور کئی صنعتوں میں جو ہنر ہونا ہے, سکل ہونا ہے, اس کی تعلیم وہاں پہ دی جاتی ہے. نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ جاب پلیسمنٹ بھی ہوتا ہے. استفادہ اٹھائیے. آج آپ لاک ڈاؤن کے وقت دیکھیں کہ کتنے مائگریشن ہوا, لیبر مائگریٹ کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں, میری بات خراب دکھے گی, ہمارے بچوں میں جن میں تعلیم نہیں ہے, جن میں علم نہیں ہے, تعلیم کسی وجہ سے ترک کرے ہیں, کیا ہمارے بچے کیا AC ٹیکنیشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے الیکٹریشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے پلمبنگ کا کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے بچے کوئی میستری نہیں بن سکتے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں, بڑی مایوب بات ہے, ہمارا بچہ اور میستری کرے, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ اور الیکٹریشین کا کام کرے, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ پلمبنگ کرے, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ کارپینٹری, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ ویلڈنگ, نہیں کرے گا. ہمارا بچہ موٹر میکینک, نہیں کرے گا. ارے کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے. اگر آج میرے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے, اللہ اس کے رسول کی قسم, اگر میرے پاس دولت نہیں رہے گی, کچھ نہیں رہے گی, تو اکبر الدین اویسی جھاڑو اٹھانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرے گا, جھاڑو بھی دے گا اور پوچھا بھی مارے گا اگر مجھے اپنے گھر والوں کو پالنا ہوگا. لیکن میں جھاڑو دے دوں گا, میں پوچھا مار لوں گا, پلمبنگ کا کام کر لوں گا, الیکٹریشین کا کام کر لوں گا, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہیں مانگوں گا. کوئی عیب نہیں ہے. کیوں ہمارے بچے نہیں جانا چاہتے؟ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے بچے سیکھنا نہیں چاہتے. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں یہ بھی سکھایا جاتا, کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا برائی ہے بتائیے؟ آج ہماری قوم صرف ماتم کرتی ہے کہ میری حق تلفی ہوئی, میرا حق چھین لیا گیا, مجھے بے روزگار بنا دیا گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. کب تک ماتم کرو گے؟ کب تک مانتے رہو گے؟ ارے اٹھو اور اپنے خود کی زندگیوں کو سنوارنے کی جستجو اور جدوجہد میں لگ جاؤ. آج صبح سے شام تک فون آتے ہیں تو کیا, اکبر بھائی 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیے گھر کا, ذرا کرایہ دے دیجئے, بچے کی فیس ہے. ہاں بے شک, میں ان فون کرنے والے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کا مجھے احساس ہے,
ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کے ضرورت کا احساس ہے، ان کے پریشانیوں کا احساس ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وقت میں اگر کچھ پیسے دے دوں تو کتنے دن پیسے چلیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کے بعد پھر کیا؟ آج اکبر اویسی سے مانگے، کل کسی اور سے مانگیں گے۔ ارے مانگنے کے بجائے علم کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ ہنر کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو قابل کیوں نہیں بناتے؟ بار بار منگنے سے فون کرتے ہیں، سیل فون ہے ضرور، سیل فون میں سم ہے ضرور، لیکن گھر کا کرایہ دینے کو نہیں ہے۔ اگر میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ سیل فون بیچ دیتا تھا، 5-10 ہزار آ جاتے تھے، کرایہ دے کے گھر میں اناج ڈلا لیتا تھا۔ لیکن نہیں، سیل فون رہے گا، ریچارج رہے گا، اور منگنا بھی جاری رہے گا۔ ارے خدا را سمجھو، قوم آج کہاں جا رہی ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ تعلیم کے موقع ہے لیکن علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، روزگار کے موقع ہے لیکن روزی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ روزی ملی تب بھی نہیں، اکبر بھائی بہت دور ہے، نوکری خرید دے دو۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے اویسی میں نوکری دی، انہوں نے کہا اکبر صاحب اویسی دور ہو رہا بھائی، ذرا آسرا میں دے دو۔ تو میں نے پلٹ کر ان سے کہا بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ، وہیں تنخواہ بھیجا دیتا۔ حد ہو گئی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ قوم پھر کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کے مزاج میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آج آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ذریعے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ اتنی دیر آپ کو بٹھا کر آپ لوگوں کے سنا رہا ہوں، لیکن سنانا ضروری ہے۔ قائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف قیادت کرے تو صرف نام کی قیادت نہ کرے۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی تربیت کرے، اپنی قوم کی گمراہی پر اس کو روکے، اپنی قوم کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلے، قوم کی کمزوریوں کو دور کرے اور قوم کو صحیح راستہ دکھائے، وہ حقیقی قائد ہوتا ہے۔ مجھے اقتدار کی کوئی خواہش تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی، نہ MLA بننے کی کبھی خواہش تھی نہ ہے نہ رہے گی، نہیں ہے مجھے خواہش ہے تو صرف اس بات کی کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے موقع، چاہے وہ اقتدار کا ہو، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ طاقت کا ہو، جو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے مستحقین کی، غریبوں کی، یتیموں کی، مظلوموں کی، بیواؤں کی مدد کرو۔ یہی ہماری خواہش ہے۔ آپ تمام اساتذہ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق و عمل کی خوبیاں پیدا ہو تو علم کا درخت بے ثمر اور بے فیض ہے۔ اگر ہم اپنے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق نہیں سکھائیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، تو پھر اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں۔ یہ بھی تعلیم دینی ضروری ہے۔ قابلیت بہت اہم چیز ہے، لیکن صرف قابلیت نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ صرف قابلیت کافی نہیں ہے، شرافت اور حسن اخلاق بھی ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو تربیت دینی ہوگی۔ اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کی عظمت کے بعد میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، معلم کی حیثیت سے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا
کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا. اور وہ معلم آپ ہے، وہ معلم آپ ہیں. یہ مقام ہے آپ کا. اور اگر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کا احترام نہیں کریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی تعلیم بھی ناکام ہوگی. معلم کا احترام، معلم کی رسپیکٹ، معلم کی عزت ان کے دلوں میں بھرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دل میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں. آپ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم کے ذہن میں خوف خدا کو بھر دیں، اللہ کا خوف بھر دیں کہ اگر تو یہ کرے گا تو اللہ کا عذاب ہوگا. وہ آپ کی ذمہ داری ہے. والدین بچوں کو زندگی دیتے ہیں، مگر اساتذہ بچوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں. والدین ضرور زندگی دیتے ہیں، مگر اساتذہ بچے کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. یہ مقام ہے آپ لوگ کا، اور اس مقام کو سمجھنا ہے اور سمجھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے. سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں اپنے استاد کی اس درجے تعظیم کرتا ہے. سکندر اعظم نے کہا کہ اس کے والدین اسے آسمانوں سے زمین پر لے آئے ہیں، جبکہ اذان ہو رہی. خیر، میں ختم کرتا ہوں اور آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل پہ توجہ دیں. میری جانب سے جو بھی آج ایک چھوٹا سا نذرانہ دیا جا رہا ہے، اس کو قبول فرما کر آگے بھی جو بھی میری ذات سے ممکن ہے میں ضرور تعاون کرتا رہوں گا. آپ یہاں پر آئے، آپ کا شکریہ. ہماری اس تعاون کو اور ہمارے اس نذرانے کو قبول کر رہے ہیں، اس کا شکریہ. سارے اساتذہ جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی جانب سے تعاون کیا، نصیر غیاث صاحب کا، دوسرے لوگوں کا، ہمارے سی ایس پی ڈی ڈپارٹمنٹ اویسی ہاسپٹل کا، امتل میڈم صاحبہ، ڈائریکٹر صاحبہ اویسی اسکول کا، میں ان سب کا شکریہ. آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ پھر یہ کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے درمیان میں ہوں. مجھ سے جو ہوتا ہے میں اپنا تعاون آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.